رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے ابتدا، جو بڑا مہربان ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ ریالٹی آف اسلام چینل کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج اس حقیقت کی بات کرتے ہیں جس کو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ نہیں جھٹلا سکتا۔ قبر۔ جی ہاں، قبر ایک ایسا ٹھکانہ جسے سوچتے ہی انسان پر خوف طاری ہونے لگتا ہے، اور قبرستان ایک ایسی جگہ جہاں دن میں جاتے ہوئے انسان گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے نظریات اور عقائد مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسے بھی لوگ کائنات میں موجود ہیں جو خدا کے موجود ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن قبر ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا انکار نہ تو کوئی آج تک کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ وقت پورا کرنے کے بعد اسے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، اور قیامت تک اپنا بسر اس گھر میں کرنا ہے کہ رات کو جس کا تصور کر لیا جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی۔ انسان کا وجود کانپ اٹھتا ہے کہ جہاں نہ تو عزیز و اقارب کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی دوست، جہاں نہ تو انسان کی ڈگریاں ساتھ جائیں گی اور نہ ہی بینک بیلنس، اگر جائیں گے تو فقط انسان کے اعمال۔ ایک مشہور کہاوت ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے، یعنی انسان دنیا میں جو اعمال کرے گا آخرت میں ان کا صلہ پالے گا۔ حقوق اللہ پروردگار معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ لیکن ہم دنیا داری کے کاموں اور اس کی رنگینیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں مالک کی پہچان تو ایک طرف، اپنی بھی پہچان نہیں رہی۔ پروردگار نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، لیکن ہمارا مقصد صرف زن، زر اور زمین تک محدود ہو گیا۔ دن رات اپنے گھروں کو خوبصورت، پر آسائش اور آرام دہ بنانے کی کوشش میں ہم اپنے ابدی گھر کو بھول گئے، جہاں امیر اور غریب کا گھر ایک جیسا ہے، جہاں امیر اور غریب کا بستر ایک جیسا ہے۔ اتنی ہی جگہ ایک امیر آدمی کو میسر ہے اور اتنی ہی جگہ ایک غریب آدمی کو۔ جہاں انسان کا اسٹیٹس اس کی جائیداد، اس کے بینک بیلنس اور اس کی گاڑیوں سے نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال سے ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ سو پروردگار نے ہمیں زندگی کے جو لمحے عطا کیے ہیں ان کو ہم غنیمت جانیں، اور آج ہی اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، تو پھر کیوں نہ اس مختصر سی فانی زندگی میں اپنے رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ فرقہ واریت کی آڑ میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون نہ بہائیں، بلکہ محبت اور امن کا پیغام دیں، اور ہر طرف مسلمانوں کے مابین باہم محبت اور اخوت پیدا کریں، تاکہ جب ہم اپنے ابدی گھر کو جائیں تو قبر ہمیں اس طرح اپنی آغوش میں لے لے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ اور پروردگار تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرنے والا اور بخشنے والا ہے، کیونکہ بخشنا اس کی فطرت ہے اور وہ بخشنے کو پسند کرتا ہے۔